آج ہم فسانہ عجائب کا تعارف پڑھیں گے۔ مرزا رجب علی بیگ سرور کا جو فسانہ عجائب ہے اس کا ہم تعارف پڑھیں گے، اور ان کی دیگر تصانیف کا بھی ہم جائزہ لیں گے جو انہوں نے اس فسانہ عجائب کے علاوہ لکھی، کیونکہ وہ زیادہ مشہور تو فسانہ عجائب کی وجہ سے ہوئے یہ فسانہ لکھ کر۔ فسانہ عجائب جو ہے سرور کا سب سے بڑا کارنامہ ہے، اسی سے ان کا نام زندہ ہے۔ لکھنوی کی یاد میں انہوں نے فسانہ عجائب 1824 میں مکمل کی۔ 1824 میں فسانہ عجائب لکھا مرزا رجب علی بیگ سرور نے۔ یہ کتاب باغ و بہار از میر امن کا جواب تصور جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ یہ جو کتاب ہے باغ و بہار جو میر امن دہلوی نے لکھی تھی اس کا جواب تصور کی جاتی ہے۔ سرور نے فسانہ عجائب میں میر امن کے اس جملے پر پھبتی بھی کسی ہے، کسی لکھا ہوا ہے، یہ کیسی لفظ غلط لکھا ہوا ہے، کسی ہے، جو انہوں نے باغ و بہار کے دیباچہ میں شان سے لکھا تھا کہ میں دلی کا روڑا ہوں، مطلب کہ میں دلی کا ہوں۔ اس کے جواب میں مرزا رجب علی بیگ سرور لکھتے ہیں دلی کے روڑے ہیں کہ محاوروں کے ہاتھ پاؤں توڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دلی کے روڑے ہیں آپ، میر امن کو کہہ رہے ہیں کہ محاوروں کے ہاتھ پاؤں توڑے ہیں، کہ آپ نے یہ داستان لکھ کر جو ہے آپ نے محاوروں کے جو ہے وہ ہاتھ پاؤں توڑے ہیں۔ فسانہ عجائب میں لکھنوی معاشرت کو جو ہے وہ زندہ کر دیا گیا ہے۔ لکھنؤ میں جو معاشرت تھی اس کو سارا اس کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اس کتاب کے دیباچے میں انہوں نے انہی کوچہ ہائے لکھنؤ کی خوبصورت تصویر پیش کی ہے۔ اس لیے پروفیسر سید وقار عظیم نے فسانہ عجائب کو اردو میں بیانیہ ادب کا جو ہے وہ شاہکار کہا ہے۔ فسانہ عجائب کا فسانہ اتنا عجیب نہیں تھا جتنا اس کا جو ہے وہ اسلوب بیان ہے، جو اس کا لکھنے کا انداز ہے، اسٹائل آف پروس ہے جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ اس داستان میں جزیات نگاری، اجمال و اختصار مطلب خوبصورتی کا پہلو، اختصار مطلب مختصر لکھنا، مرقع نگاری پوری مطلب تصویر کشی کی گئی ہے، اور تفصیلات کردار کی وجہ سے جو حسن پیدا ہوا ہے وہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے باوجود ڈاکٹر سہیل بخاری لکھتے ہیں کہ فسانہ یہ کوٹیشن، جب آپ کوٹیشن لکھیں تو ایسے دو کوماز ڈالیں جیسے یہاں پر ڈالیں گے، اور جب آپ لکھ لیں کوٹیشن تو اس کے آخر میں بھی کوماز ایسے دے کے اس کو بند کر لیں اور اگلی لائن سے شروع کریں تاکہ پتہ چلے کہ بھئی آپ نے کوئی اقتباس لکھا ہے، کوئی کوٹیشن لکھی ہے۔ اس سے ایگزامینر پر جو ہے وہ اچھا اثر پڑتا ہے۔ فسانہ عجائب کا فسانہ اتنا عجیب نہیں جتنا اس کا اسلوب بیان ہے۔ اس داستان میں جزیات نگاری، اجمال و اختصار اور مرقع نگاری اور تفصیلات کی وجہ سے جو حسن پیدا ہوا ہے وہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ سرور کا لکھنؤ قبرستان وحشت ناک، ویران اور سنسان ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے غنیم کے حملے سے پیشتر مکین اپنے اپنے مکانوں کو پھوڑ کر شہر سے نکل گئے ہیں۔ بازار کپڑے کا گز اور تھان توڑ کر جو ہے وہ چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ نان بائی گرم گرم پراٹھے، شیر مالے، پلاؤ، زردہ کباب، اور پھر نہیں رکھ گیا، کوئی گرم گرم بستر سے نکل بھاگا ہے۔ پتنگیں کھونٹیوں سے بندھی اڑی ہوئی ہیں، نوابوں کے جو ہے کہ خیمے لگے ہوئے ہیں، آتش بازی اپنے آپ پھوٹ رہی ہے، اور سڑکوں پر جو ہے چھڑکاؤ ہو چکا ہے۔ بس یہ آپ اتنی لکھیں کہ اتنی کوٹیشن لکھیں، اپنے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر شہر سے نکل گئے۔ زیادہ بڑی کوٹیشن نہیں لکھیں، اتنی کافی ہے، لیکن آپ جو کوٹیشن لکھیں وہ ورڈ ٹو ورڈ لکھیں کہ لفظ با لفظ کی یہ کسی مصنف کے جو ہے وہ الفاظ ہوتے ہیں تو رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ ان کی مرزا رجب علی بیگ کی دیگر جو ہے وہ تصانیف کا ہم جائزہ لیتے ہیں کون کون سی ہے۔ ان کی ہے فسانہ عجائب، تمام کتب میں سب سے زیادہ مشہور ہے، جو ان کی مشہوری کا سبب ہے۔ 1824 میں مکمل ہوئی۔ معروضی میں اس قسم کے سوال پوچھ لیے جاتے ہیں، ضرور ذہن نشین کر لیں۔ سرور سلطانی شمشیر فانی کا ترجمہ ہے، انہوں نے یہ ترجمہ لکھا۔ سرور سلطانی جو ان کی کتاب ہے انہوں نے شمشیر فانی کا ترجمہ کیا ہے، جو بذات خود فردوسی کے شاہ نامے کا خلاصہ ہے۔ شمشیر فانی جو ترجمہ ہے وہ خود فردوسی کا جو شاہ نامہ ہے اس کا خلاصے کے طور پر لکھی گئی ہے۔ شگوفہ محبت امجد علی خان رئیس سندیلہ کی فرمائش پر 1851 میں جو ہے وہ تحریر کی۔ شدر عشق سارس کے ایک جوڑے کی داستان عشق ہے۔ شدر عشق نواب سکندر بیگم والی بھوپال کے اسرار پر لکھی، 1851 میں مکمل کی۔ گلزار سرور 1859 میں مذاہب کے موضوع پر حدائق الاشاق سے ترجمہ کی گئی، یہ کتاب بھی ترجمہ کی گئی ہے۔
शबिस्तान सरवर, ये उनकी किताब है। अलिफ लैला से लिए गए चंद किस्सों का मजमूआ है, 1859 में जो है वो लिखी गई। ठीक हो गया। फसाना इबरत, लखनऊ के नवाबों के आखिरी दौर के बारे में तसनीफ़ की गई जो है, उन्होंने किताब लिखी कि जो लखनऊ के नवाब थे जो थे, उनके आखिरी दौर के जो हालात थे उनको फसाना इबरत उसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि उनके जो कसम पुरसी के जो हालात होंगे उनको उसकी तस्वीर कशी की होगी उन्होंने। इंशाए सरवर, सरवर के खतूत का मजमूआ है। ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का जो है लेक्चर वीडियो समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।